الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ اما بعد۔ ریاض الصالحین کا یہ 14واں باب ہے، باب فی الاقتصاد فی الطاعۃ، اور اس کتاب کی حدیث نمبر 142۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا وعندہا امرأۃ، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے آئے، وعندہا امرأۃ، تو دیکھا کہ ان کے پاس ایک خاتون بیٹی ہوئی تھی۔ قال من هذه، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہیں یہ؟ قالت، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، هذه فلانۃ تذکر من صلاتها، کہ یہ فلاں عورت ہے اور ان کی نماز کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور ان کے نماز کا ذکر کیا جاتا ہے۔ قال ما، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو، علیکم بما تطیقون، یعنی تم پر لازم ہے کہ اسی قدر عبادت کرو جتنی قدرت ہو۔ فواللہ لا یمل اللہ حتی تملوا، اللہ کی قسم اللہ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی لیکن تم تھک جاؤ گے۔ وکان احب الدین الیہ ما داوم صاحبہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عبادت زیادہ پسند تھی جس پر عبادت کرنے والا دوام اختیار کرے اور ہمیشگی اختیار کرے۔ متفق علیہ، اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ دونوں حضرات نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے ان کا نام حولہ بنت سویب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلایا ہے۔ اسی اثناء میں اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ فلاں ہیں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نفل نمازوں کا ذکر کیا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگ ان کی نمازوں کا ذکر کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ٹھہرو، استطاعت اور ہمت کے مطابق عمل کرو، اور اتنا عمل کرو جسے ہمیشہ کرتے رہو۔ ایسا نہ ہو کہ زیادہ عمل شروع کیا جائے اور کثرت سے نوافل پڑھی جائیں اور پھر اکتا کر چھوڑ دیا جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ کے یہاں اجر و ثواب کی کمی نہیں ہے، وہ دیتے رہیں گے اور ان کی عطا اور بخشش جاری رہے گی۔ ان حدیث میں وارد کلمہ لا یمل اللہ اس مجازی معنی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ثواب اور اجر کا سلسلہ منقطع نہیں فرماتے، اور اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ فرمایا کلفوا من الاعمال ما تطیقون فإن اللہ لا یمل من الثواب حتی تملوا من العمل، یعنی اپنے آپ کو اس قدر اعمال کا پابند بناؤ جتنی قدرت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں تھکتے، مگر اندیشہ ہے کہ تم عمل کرنے سے تک جاؤ۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ سے قیام اللیل کے بارے میں دریافت کیا گیا، تو آپ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر نماز صبح کے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہو تو میں قیام اللیل کو بہتر نہیں سمجھتا، اور حدیث میں وارد ماہ کا لفظ بتلا رہا ہے کہ طویل قیام اللیل میں بعض لوگوں کے بارے میں اندیشہ ہو سکتا ہے کہ ان کی طبیعت میں تھکاوٹ اور ملال پیدا ہو جائے اور جو عمل انہوں نے اپنے ذمے لیا ہے اس کو نبھا نہ سکے، اس لیے وہ اعمال اختیار کرو جو تم ہمیشہ کر سکو۔ اعمال کا لفظ نماز اور دیگر اعمال سب میں داخل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہمیشگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی جو حدیث ہے، حدیث نمبر 143، وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں قال جاء ثلاثة رهط الى بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ تین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ازواج مطہرات کے گھروں پہ آئے،
یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھا۔ فلما اخبروا، جب ان کو بتلایا گیا، کأنہم تقالوہم، گویا کہ انہوں نے کم سمجھا، وقالوا این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، پھر انہوں نے عرض کیا، انہوں نے کہا کہ کہاں ہماری مناسبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ان کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ قال احدهم، تو ان میں سے ایک نے کہا، اما انا فاصلی اللیل ابدا، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں پوری رات نماز پڑھتا رہوں گا۔ وقال الاخر، اور دوسرے نے کہا، وانا اصوم الدہر ابدا ولا افطر، کہ میں مسلسل روزے رکھتا رہوں گا اور افطار نہیں کروں گا۔ وقال الاخر، اور تیسرے نے کہا، وانا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، کہ میں عورتوں سے دور رہوں گا اور میں کبھی بھی نکاح نہیں کروں گا۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ان کے پاس۔ فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انتم الذین قلتم کذا و کذا، کہ تم لوگوں نے اس طرح بات کہی ہے۔ اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، واتقاکم لہ، اور سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوں۔ لیکن یصوم و افطر، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں۔ واصلی و ارقد، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، آرام بھی کرتا ہوں۔ واتزوج النساء، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، بس جس نے میرے سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یہ تین اصحاب، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ابن مردویہ کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ اصحاب نے ارادہ کیا تھا کہ اپنے اوپر لذات کو حرام کر لیں، تو اس پر آیت مائدہ نازل ہوئی۔ اور اسباب الواحدی میں مذکور ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ اور نصیحت فرمائی، عذاب آخرت سے ڈرایا۔ یہ سن کر 10 صحابہ کرام حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جمع ہوئے، یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو ذر غفاری، سالم مولا حذیفہ، حضرت مقداد، حضرت سلمان، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص اور معقل بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اور سب حضرات نے اس ارادے کا اظہار کیا کہ دن کو روزے رکھیں گے، رات کو نمازیں پڑھیں گے، بستر پر نہیں لیٹیں گے، اور گوشت نہیں کھائیں گے، اور عورتوں سے قربت نہیں کریں گے، اور اپنے اعضاء کٹوا دیں گے۔ تو اگر یہ روایت صحیح ہو سکتا ہے انہی میں سے ان تین نے سوال کیا جو اس حدیث میں مذکور ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور اس کا تم سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوں۔ تمہارے اوپر ہر حال میں میرے طریقے کی اور میری سنت کی اتباع لازم ہے، اور میری سنت کو چھوڑ دینا میرے طریقے کو چھوڑ دینا ہے۔ دین اسلام اللہ کی توحید، حنفیت، اخلاص عمل اور حسن نیت پر قائم ہے۔ اس میں نہ تو غلو اور تشدد ہے اور نہ تعمق، یہ راستہ سیدھا مستقیم اور ہر قسم کے اعوجاج سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین میں ہر قسم کے غلو اور تشدد سے محفوظ فرمائے۔